السلام علیکم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا تھا، اور پچھلے ویڈیوز کے اندر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عبد المطلب نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربانی کرنے کے لیے تیار کیا، ان کو قربان کرنا چاہا، تو ان کے لیے 100 اونٹ کی قربانی کرنی پڑی۔ اچھا، کچھ تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹا اللہ کے لیے قربان کر دوں گا، کیونکہ عبد المطلب سردار تھے، اور اس وقت سردار کے لیے یہ بڑی عظمت والی اور بڑی فخر والی بات ہوتی تھی کہ اگر وہ ایک سردار ہے تو اس کے بچوں کی تعداد جو ہے نا زیادہ ہونی چاہیے۔ یعنی یہ فخر محسوس کیا جاتا تھا کہ بھئی کوئی سردار چل رہا اور اس کے پیچھے جو بیٹے ہیں ان کی ایک پوری تعداد ہو، زیادہ اولاد ہو، یہ سرداری کا فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ مسلمان جو ہے نا بچے 2 ہی اچھے کا نعرہ لگاتا ہے، یہودی اور انگریزوں کی رٹ پہ اور ان کے نعرے کے اوپر جو اپنے آپ کو جو ہے نا خراب کر بیٹھا ہے۔ لیکن جو اللہ رب العزت نے جس جان کو پیدا کرنا ہے وہ جان پیدا ہو کر ہی رہے گی، چاہے ساری دنیا کے انسان، چاہے ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سائنسدان، طاقتور ڈاکٹر مل جائے، جو انسان نے اس دنیا کے اندر آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور جس انسان کا وقت پورا ہو گیا، جس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اور سائنسدان اور بادشاہ مل کر بھی اگر اس کو روکنا چاہیں تو اس کو نہیں روک سکتے۔ تو یہ نعرہ بہت غلط ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو اس وقت تو یہ بڑی فخر کی بات محسوس کی جاتی تھی۔ اور فرعون نے تو کتنے جتن کیے، کتنی تلواریں چلائی، لاکھوں کروڑوں ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا کہ بھئی بیٹا پیدا نہ ہو، کیونکہ اس کے نجومیوں سے انہوں نے سنا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کے تخت کا خاتمہ کرے گا اور آپ کے اس جھوٹے وعدے کو ختم کرے گا اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔ تو فرعون نے تو تلواریں چلا کر بچے نہیں ختم کر پایا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے جس نظام کے آگے سب سرنڈر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت یہ فخر کی بات محسوس کی جاتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس عورت سے شادی کریں کہ جو بچے زیادہ جنتی ہو، جو اولاد زیادہ دے سکتی ہو۔ تو اس صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شادی سے پہلے کہ یہ عورت اولاد زیادہ پیدا کر سکتی ہے، بچے زیادہ جنے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین کی طرف دیکھو، اگر ان کی اولاد زیادہ ہے تو یہ بھی بچے زیادہ پیدا کرے گی۔ تو یہ حضور کے وسلم کا یہ حکم ہے کہ اولاد زیادہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یعنی کہ میری امت کو بڑھاؤ۔ تو آج ماشاءاللہ مسلمان انگریز کے طور طریقے پہ آ کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے کہ بچے 2 ہی اچھے۔ یہ اس بات کا یقین بھول چکا ہے کہ جو رزق اللہ نے دینا ہے وہی ملے گا، کیونکہ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس کا رزق کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمان کا یقین جو خراب ہوا، مسلمان کا یقین بگڑا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، جبکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور بہت ہی گھٹیا قسم کا نظریہ ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہیں، لوگ ٹیوب رکھواتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال عبد المطلب نے ایک منت یہ بھی مانی تھی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ تو آپ کے 11 بیٹے ہوئے، تو آپ نے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جو منت مانی تھی وہ پوری کرنا چاہیے، اور سب سے چھوٹا بیٹا آپ کا عبداللہ تھا، اور عبداللہ پورے مکہ کے اندر سب سے حسین اور خوبصورت تھا۔ آگے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کس طرح آپ نے انہیں ذبح کرنا چاہا، قربان کرنا چاہا، اور کس طرح ان کو بچایا گیا۔ یہ سب ایک اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک نظام چلا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کے اوپر حکومت کیسر اور کسریٰ کی، لیکن مکہ اور مدینہ کے اوپر کسی کا تسلط نہیں، کوئی اس کے اوپر حکمرانی نہیں کرتا۔ اور پھر حضور کا مکہ کے اندر پیدا ہونا، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا، پھر آپ کے والد صاحب کا نام جو ہے نا عبداللہ رکھنا، پھر عبد المطلب کا نام کا چینج ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اتفاقاً نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ یوں لگتا ہے کہ اللہ نے ایک ترتیب بنائی، اللہ اس کو سجا رہے ہیں اور اس کو چمکا رہے ہیں۔ یعنی کائنات کے اگر ذرے ذرے کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس ساری کی ساری نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا کے ملتی ہے۔ تو اس طرح عبداللہ جب بڑے ہو گئے اور عبداللہ کی شادی جو ہوئی، اب اس کی نسبت کا خیال دیکھیں اللہ نے کس طرح کیا۔ عبداللہ کی شادی بھی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی،
اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے رہنے والی تھی، اور آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا، نسب تھا، وہ بھی جا کے ولد اسماعیل سے جا کے ملتا ہے۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکہ سے باہر سفر کے لیے گیا، جب میں واپسی پر آ رہا تھا تو ایک بہت بڑے قبیلے پر سے میرا گزر ہوا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا، عورتیں کنویں سے پانی بھر کے جا رہی تھیں۔ تو اس وقت تو یہ کنویں کا دور تھا، تو مجھے پیاس لگی، میں پانی پینے کے لیے چلا گیا، تو ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا تو عبداللہ آپ ہیں، نہیں آپ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ آپ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی میں عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو آپ نے اس لڑکی نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کرنا، اپنے والد کو میرے گھر بھیجنا۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس لڑکی کا ارادہ مجھ سے شادی کرنے کا ہے، لیکن میں حیران اور پریشان ہوا کہ اس لڑکی کو اچانک سے مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت ہوئے۔ تو وہ پانی پی کے وہاں سے چل دی ہے اور سارا واقعہ اپنے والد صاحب محترم عبد المطلب کو بتایا کہ اس طرح کہ میں فلاں قبیلے سے گزر ہوا اور اس طرح فلاں قبیلے کی لڑکی اس نے مجھ سے یہ کہا۔ تو عبد المطلب حیران ہو گئے اور فرمانے لگے کہ عبداللہ آپ تو بڑی خوش قسمت والے ہو، بڑے نصیبوں والے ہو، اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے شہزادوں کے، بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں کے لڑکوں کے رشتے آئے اور وہ تو کسی کو منہ نہیں لگاتی، وہ تو اتنی خوبصورت حسین، اور وہ اس کے تو نخرے ناز ہی اور ہیں، وہ تو کسی کو جو ہے نا منہ نہیں لگاتی، کسی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور اس نے کیسے آپ کو خود کہہ دیا کہ آپ نے اپنے والد کو میرے گھر بھیجو؟ تو عبداللہ آپ جب کہو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن تک مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکا، تو پھر جب میں کچھ دن بعد ان کے قبیلے اپنے والد صاحب کو اور اپنے قبیلے کو سرداروں کو لے کر ان گھر گئے، تو ان گھر والوں نے بڑے احترام سے، بڑے ادب سے، بڑی ہمیں عزت دی، بڑا ہمیں شرف بخشا اور ہماری خدمت کی، ہمیں کھانا کھلایا، ہماری ان سے گپ شپ ہوئی۔ جب ہمارے والد صاحب نے ان سے رشتے کے بارے میں بات کی کہ آپ کی بیٹی نے ہمیں اس طرح یہ پیغام بھیجا ہے کہ اپنے والد صاحب کو ہمارے گھر بھیجو رشتے کے لیے، تو ہم اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی بیٹی سے جا کے یہ پوچھا تو ان کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ تو اس قبیلے کے سردار آئے اور بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑے سر جھکا کے انہوں نے عبد المطلب سے عرض کی کہ معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو عبد المطلب سردار تھے اور مکہ کے سردار تھے، اور اس وقت تو یہ بڑی ان کے لیے بے عزتی والی بات تھی کہ انہیں گھر بلا کر پھر ان کو خود رشتے کا پیغام بھیج کر اور پھر ہی خود انکار کرنا، تو یہ بڑی ان کے لیے بے عزتی کی بات تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی ہم خود نہیں آئے، ہمیں بلایا گیا ہے، نہ ہی ہم آپ کو جانتے ہیں، یہ تو ہمیں پیغام بھیجا، ہم خود تو نہیں آئے، پیغام کی وجہ سے ہم اٹھ کے آ گئے آپ کے پاس رشتہ لے کر۔ تو یہ کیسی بات ہوئی کہ پہلے آپ نے بلا لیا، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی رشتہ نہیں کرنی چاہتی، شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو اتنے میں ان کی بیٹی باہر آ گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ عبداللہ کے والد ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی پہلے سے بھی ایک شادی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اس کے ایک پہلی بھی بیوی ہے آمنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی پیشانی میں ایک نور چمکتا دیکھا تھا، اور میں نے اپنے کاہنوں سے، اپنے راہبوں سے یہ سنا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئیں گے، ان کے جو والد محترم ہوں گے، ان کی پیشانی پہ ایک عجیب سا نور چمکتا ہوگا۔ تو میں نے تو اس کو دیکھ کر اس کو رشتے کا پیغام بھیجا تھا کہ وہ نور میرے متن میں آ جائے، لیکن وہ نور تو مجھے اب نظر نہیں آ رہا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی اور بیوی بھی ہے اور وہ نور وہاں پہ اس کے متن میں چلا گیا، تو اس لیے لہٰذا میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کسی عورت کا عبداللہ کے چہرے کو چمکتے ہوئے دیکھ کر اس کو یہ معلوم ہو جانا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ والد محترم ہیں، اور اس کا یہ ایمان کہ بھائی آخری نبی انہی کے مطلب نسل میں سے ہوگا، انہی کے نسب سے ہوگا، تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ ایک نظام ہے اللہ جو بناتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اندازہ کریں کہ حضور کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور حضور نے ہجرت کرنی تھی مدینہ، تو مکہ کے ساتھ ساتھ مدینہ میں بھی اللہ نے اپنے حضور کی پیدائش کا اور اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں، یہ حسان بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ شان والے صحابی ہیں کہ جب کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کسا کرتے تھے، شعر و شاعری کرتے تھے، شاعری کا زمانہ تھا، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو مکہ کے پاس کھڑے کر کر یہ کہتے تھے کہ حسان انہیں اپنی شاعری میں جواب دو، اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ حسان کے دل کے اندر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اچھی باتیں اور اچھے اشعار ڈال۔ تو اتنی شان والا صحابی فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدائش سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے، ان سے 7 سال عمر کے لحاظ سے، پیدائش کے لحاظ سے 7 سال بڑے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں 7 سال کا تھا تو ایک مدینہ منورہ کے اندر صبح کے ٹائم ایک کاہن، ایک راہب
पागलों की तरह दौड़ता हुआ, भागता हुआ, चिल्लाता हुआ आया और ये शोर मचाने लगा कि लोगों आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो गई है। आज इस उम्मत का आखिरी नबी पैदा हुए हैं। मक्का के अंदर आज इस उम्मत के आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं। ये शोर मचाता हुआ गलियों के अंदर भागा और शहरों के अंदर भागा और पूरे कबीलों के अंदर ये शोर मचाता हुआ भागता। अंदाज़ा करो कि मदीने के अंदर भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इसी तरह मक्का के अंदर अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा राहिब जो बहुत अरसे से पहाड़ों के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो वो दौड़ा हुआ और चिल्लाता हुआ आया। लोग उसको देखकर हैरान हो गए, तो ये तो कई सालों से हमें नज़र नहीं आया, ये कहाँ रहता था। तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि लोगों, मक्का के अंदर आज किसी के घर में कोई बेटा पैदा हुआ है। तो लोगों ने बताया कि अब्दुल मुत्तलिब घर एक बेटा पैदा हुआ है। तो उसने कहा मुझे अब्दुल मुत्तलिब घर ले चलो। अब्दुल मुत्तलिब घर गए तो अब्दुल मुत्तलिब देखकर उसको परेशान हो गई, ये तो इतने अरसे से नज़र नहीं आई, ये कहाँ छुपा हुआ था। उसके तो बाल ख़राब और उसकी हालत ख़राब। तो उसने पूछा कि आप इतने अरसे से कहाँ थे। तो वो काहिन वो राहिब बोला कि अभी मेरे पास बताने के लिए कोई वक्त नहीं है, फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि आपके घर में कोई बेटा पैदा हुआ है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं, मेरे बेटे अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है, यानी कि मेरा पोता पैदा हुआ है और अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं। तो उस राहिब ने कहा कि मुझे एक नज़र उस बेटे की दिखा दीजिए, एक नज़र मुझे उसका दीदार कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आए अपने हाथों में उठाकर। जब उस राहिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो देख कर बेहोश हो गया। जब वो होश में आया, उसने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो चीखता चिल्लाता हुआ अपने पहाड़ों की तरफ निकल गया और ये बोलता चला गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस उम्मत के आखिरी नबी पैदा हो चुके हैं जो अल्लाह की तरफ लोगों के बुलाएंगे। और बनी इसराइल की जो नबूवत का सिलसिला शुरू चला रहा था वो ख़त्म हो गया कि बनी इसराइल से आज नबूवत छीन ली गई और इस उम्मत के आखिरी नबी पैदा हो गए। ये बोलता हुआ, चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ वापस पहाड़ों में निकल गया। इसी तरह देखें, अब ज़मीनों के ऊपर एहतमाम किया जा रहा है, मदीने के अंदर एहतमाम किया जा रहा है, हत्ता कि आसमानों में भी एहतमाम किया जा रहा है। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर मैं और अपने वालिद साहब के साथ बैठे थे तो वहाँ से एक शख्स सा गुजर हुआ। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मालूम ये होता है कि ये शख्स या तो पहले राहिब था या अब जो है ना ये कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, या फिर ये जो है ना इस्लाम ला चुका है। ऐसे इसकी शक्ल सूरत से, इसके हुलिये से ये मालूम होता है कि ये या पहले राहिब था या फिर अभी भी राहिब है। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे लगता है, मालूम यूँ होता है कि या पहले आप राहिब थे या अभी भी आप राहिब हैं। तो उस राहिब ने बताया कि मैं पहले राहिब था, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे हिदायत दी, मुझे तौफीक मिली, मैंने इस्लाम कबूल किया। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे फरमाया कि अपने दौर का, अपने उस दौर का, अपने जब आप राहिब थे कोई अजीब सा वाक़या हमें बता दीजिए। तो उसने बताया कि जब मैं राहिब था तो मेरे पास जिन्नातों का आना जाना लगा रहता था। जिन्नात मुझे खबरें लेकर आते थे, देते थे। तो एक मरतबा ऐसा हुआ जब जिन्नात आए तो बड़े परेशान और उनका हाल बेसाख्ता थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आज क्या हुआ, क्या बात है, आप परेशान नजर आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आपको मालूम नहीं है कि आज तो इस उम्मत के आखिरी नबी पैदा हो गए हैं, अल्लाह के बंदे। आज तो हमारी चरपाइयाँ उल्टी हो गई है, हमने अपनी देगचियाँ फेंक दी है, हमें तो आज खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। आज तो हमारे आसमानों पे पाबंदी लग गई हैं, पहरे लगे हैं, हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। आज हम बड़े परेशान हैं। आज तो हमने अपने घर की सारी चीज़ें फेंक दी हैं। आज आपको नहीं मालूम कि इस उम्मत का आखिरी नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सारी चीज़ें इत्तफाक तो नहीं हो सकती कि आसमानों पे पहरे, ज़मीन के ऊपर उनकी विलादत की इंतज़ाम और मक्का के अंदर इंतज़ाम, मदीना में भी इंतज़ाम, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना में पैदा होना, फिर मक्का में पैदा होना और मदीना हिजरत करना, फिर आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला रखना जो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके आपके वालिद तक किसी शख्स का नाम अब्दुल्ला नहीं था। फिर आपके वालिद को ज़िबा होने से, कुर्बान होने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बचाना, 100 ऊँटों की कुर्बानी करना, ये सब चीज़ें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब आप सल्लम पहले जब मक्का के अंदर कोई शख्स कत्ल हो जाता था, मार दिया जाता था, तो उसके जो वो जुर्माना था, जो फ़ाइन था, वो ये था कि 10 ऊँट जो है ज़िबा करने पड़ते थे। जब अब्दुल्ला का जो निज़ाम चला, जब उनके लिए पर्चें डाली गई तो 10 के बजाय 100 ऊँट उनके लिए कुर्बान किए गए। और उस वक्त से ये रूल्स यानी ये कानून बना दिया गया कि एक इंसान की कत्ल का या फौत होने का, कोई अगर किसी को कत्ल करेगा तो उसका जो फ़ाइन है, वो जुर्माना है, वो 100 ऊँट देना होंगे।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس 100 اونٹوں کا ذکر کیا گیا کسی کے کے اوپر، تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور پھر آپ نے بتایا کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی عبداللہ کا اور اسماعیل کا۔ تو اندازہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ کو یہ شان بخشی کہ آپ کی والدہ کا بھی انتخاب ولد اسماعیل سے کیا، آپ کے والد کا بھی انتخاب ولد اسماعیل سے کیا، اور آپ کی ہجرت کا انتظام جو مدینہ کے اندر وہاں بھی آپ کی انتظام کیا جا رہا ہے، اور مکہ کے اندر بھی آپ کو انتظام کیا جا رہا ہے، آسمانوں پہ آپ کے لیے انتظام کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نظام بناتا چلا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انشاءاللہ زندگی باقی تو ملاقات باقی۔